بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جنوری 2014 کی 12 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے پیراڈائز کلچر۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہمیں پیراڈائز کلچر میں جینا ہے، پھر ہمیں پیراڈائز میں انٹری ملے گی۔ قرآن میں ہے کہ جنت کے بارے میں کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ اس کا مطلب یہ ہے، لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جنت میں داخل کرے گا ان لوگوں کو جن کو اس کی پہچان کرا دی ہے۔ تو پہچان کرانا یہ اللہ کی طرف سے صرف توفیق کے معنی میں ہوتا ہے، اصل تو انسان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو جب انوالو کرتا ہے جنت میں، اس کی یاد میں، تو روزانہ صبح و شام اس کو دنیا کے تجربوں میں جنت کا انٹروڈکشن ہوتا رہتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی جو آدمی اپنے آپ کو اتنا زیادہ جنت کیا ہے، وہ اللہ کا پڑوس ہے، اتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے پڑوس میں بسنے کی تمنا اتنی زیادہ آپ کو ہو جائے، اسی کا نام جنت کی یاد ہے۔ تو جب بہت زیادہ آپ اپنے کو اس میں انوالو کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کا روزانہ تجربہ کر رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس کا تعارف پا رہے ہیں، انٹروڈکشن۔ یہ مطلب ہے جنت کلچر میں جینا۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم گزرو جنت کے باغ سے تو وہاں چرو، یعنی when you pass through a divine garden, then graze from it۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مجلس ذکر یا حلقہ ذکر، یعنی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ مراد ہے۔ لیکن اس کو آپ بالکل لفظی معنی میں نہ لیجیے، بہت زیادہ اس کے اندر گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اور کچھ آدمی جب بیٹھ کر اللہ کی یاد کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو ساری کائنات کہہ رہی ہے، تو کس معنی میں کہہ رہی ہے؟ تو سچ پوچھے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں آپ جب بیٹھیں، جب مجلس آپ کی قائم ہو، تو وہاں پر کس قسم کی چرچا ہو، اللہ کی گلوری کی چرچا، اللہ کی بڑائی کی چرچا، اللہ کی کس طرح اللہ نے کریٹ کیا تھے بڑے یونیورس کو، کس طرح وہ کنٹرول کیے ہوئے اس کو، یہ ساری باتیں جب آپ یاد کریں، اس کا چرچا کریں، تو آپ کو بہت عجیب قسم کا ایک ربانی تجربہ ہوتا ہے،
بہت ہی ہائی لیول کا، تو وہ مراد ہے. تو مطلب یہ کہ جہاں تم دیکھو کہ ایسا ویسی مجلس ہے، وہاں پہ ایسا چرچا ہو رہا ہے، تو تم بھی وہاں بیٹھ جاؤ اور سنو باتوں کو. سن کر کے تم بھی اس میں ایمان کی کیفیت حاصل کرو، جنت کی یاد تازہ کرو. یہ مطلب ہے. میں اس حدیث پر سوچتا رہا تو اچھا دیکھیے، اس طرح کی یعنی جس کو ہوتا ہے مجلس ذکر یا حلقہ ذکر، اور بھی روایتیں ہیں، یہی ایک نہیں ہے. تو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس ذکر یا حلقہ ذکر کا درجہ اللہ کا بہت ہی بڑا ہے. تو فرشتے وہاں آواز دیتے ہیں دوسرے فرشتوں کو، دیکھو یہاں ہے وہ چیز جو تم ڈھونڈ رہے تھے. تو وہاں اتنے فرشتے رش کر کے آ جاتے ہیں، اتنے فرشتے کہ زمین سے آسمان تک ان کا یعنی ہجوم ہو جاتا ہے. تو جب اتنا بڑا درجہ ہے مجلس ذکر کا، حلقہ ذکر کا، تو کوئی بڑا کام ہونا چاہیے وہاں آپ تسبیح پڑھیں یا کچھ الفاظ کو دہرائیں. تو یہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے اس مجلس کو اور اس حلقہ کو. جس پر میں غور کرتا رہا کہ کیوں اتنا بڑا درجہ ہے. یعنی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کی یاد کریں تو اس کا اتنا بڑا درجہ، کیونکہ سارے فرشتے وہاں ہجوم کر کے آ جاتے ہیں، رش کر کے آ جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں. اور ایک ڈائلاگ فرشتوں اور اللہ کے درمیان بتایا گیا حدیثوں میں، جس کا آخر یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، ہم نے ان کو بخش دیا، ان کے لیے جنت لکھ دی. تو اتنا بڑا درجہ کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے. تو میں سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑے ڈیزرٹ میں ایک اویسس بنانا ہے. اویسس یعنی بہت بڑے صحرا میں ایک نخلستان بنانا ہے. کیوں؟ جس دنیا میں ہم آپ رہتے ہیں وہ دنیا پرابلم سے بھری ہوئی ہے. خود قرآن کے مطابق دارالکبد ہے، پرابلم کا جنگل ہے. پھر دیکھیے، انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، آزادی کی وجہ سے وہ فساد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو قرآن میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو ایک طرف خود جو اللہ کا کریشن پلان ہے اس کے مطابق دنیا میں پرابلم ہے، ڈفرینسز ہیں، کمپٹیشن ہے، چیلنج ہے. اور دوسری طرف انسان کا جو فریڈم ملا ہوا اس کو مس یوز کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے ظلم، انجسٹس، فساد پیدا ہوتے ہیں. ایسی ایک دنیا میں آپ رہ رہے ہیں. تو جو مجلس ذکر میں اکٹھا ہوتے ہیں وہ اسی دنیا میں تو ہیں. وہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ایسی دنیا جہاں چاروں طرف ظلم، انجسٹس، کرپشن، پرابلم، چیلنج، کمپٹیشن، ایک جنگل ہے اس قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا. وہاں پر کچھ لوگ اپنے کو ڈسچارج کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں. نگیٹیوٹی کے جنگل میں اپنا آپ کو پازیٹیوٹی پہ کھڑا کرتے ہیں. یاد رکھیے، ایسی مجلس یا ایسا حلقہ کرنا سادہ بات نہیں ہے. نیگیٹو آئٹمس کے جنگل میں آپ ہیں. آپ نے وہاں اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کی، ایک نئی سوچ، ایک کریٹو سوچ پیدا کی اپنے اندر. پھر آپ کو یہ آیا کہ اللہ کی یاد کریں ہم. اس طرح سے کچھ لوگوں نے سوچا، اکٹھا ہوئے وہ. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے ڈیزرٹ میں اویسس بنانا ہے، بہت بڑے صحرا میں ایک نخلستان قائم کرنا ہے. تب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا یہ درجہ ہو کہ فرشتے وہاں رش کریں، ہجوم کریں، اور اللہ اعلان کر دے فرشتوں کے سامنے کہ جاؤ، ان کو ہم نے بخش دیا. پھر میں نے سوچا کہ اسی مجلس تک معاملہ کیوں ہے.
قرآن میں تو یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تسبیح کر رہی ہیں. تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کریں، اس کا جو درجہ ہے تو وہی تو ساری کائنات میں ہو رہا ہے. ساری کائنات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کی تسبیح کے آئٹم بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی گلوری کے آئٹم بکھرے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس مجلس میں جائے بغیر بھی آپ وہ تجربات کر سکتے ہیں. ایک گھاس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ایک درخت کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چڑیا اڑ رہی ہے آپ کے اوپر، سورج نکل رہا ہے. یہ جو بلین ٹریلین جو مناظر ہیں، جو تجربے ہیں، وہ سب یہی ہیں، وہ سب مجلس ذکر ہیں. تو اس حدیث کا مطلب دیکھیے، سادہ مت لیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ہی گارڈن آف پیراڈائز ہے، پوری کائنات ہی اللہ کا باغ ہے. اس میں آئٹم بکھرے ہوئے ہیں اللہ کی بڑائی کے. ان کو ڈسکور کرو، ان کو اپنے معرفت کا غذا بناؤ، یعنی ان کا ربانی فوڈ بناؤ. یہ مطلب اس کا ہے. تو یہ کلچر کی بات یہاں پر ہے، ایک وے آف تھنکنگ کی بات ہے، ایک لائف اسٹائل کی بات ہے. تو اس طرح سے آپ زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر صبح ہر شام بلکہ ہر مومنٹ آپ کو جو تجربات ہوتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو، سنتے ہیں چیزوں کو، ان سب میں آپ کو اس کا رزق ملے گا، یعنی ڈیوائن رزق ملے گا. اس سے آپ کے اندر ایک پرسنالٹی بنے گی. وہ پرسنالٹی پھر ان کے لیے اللہ کی طرف فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کرو. یہ مطلب ہے اس کا. اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ یہ جو چرنے کی بات ہے، گریز کرنے کی جو بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہر لمحہ آپ کو چرنا ہے، کیونکہ ساری کائنات ایک بہت بڑا یعنی گریزنگ گراؤنڈ ہے، بہت بڑا ڈیوائن گریزنگ گراؤنڈ. تو یہ جو حدیث ہے اس میں اصل چیز کچھ لوگوں کا جمع ہونا نہیں ہے بلکہ ذکر ہے. کچھ لوگوں کا جمع ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے، ذکر جو ہے، ذکر جہاں ہوتا ہے اس کی اہمیت ہے. یعنی اٹ از ذکر دیٹ میکس اٹ اے ڈیوائن گریزنگ گراؤنڈ. تو وہ تو کسی ایک مجلس میں نہیں ہے، وہ ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. تو آپ کو اپنے اندر یہ شعور ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اندر یہ اتنا زیادہ انٹلیکچوئل اویکننگ لانا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو جھلک دکھائی دے اللہ کی، جنت کی، آخرت کی. تو یہ ایک شعور کے ڈیولپمنٹ کا ایک درجہ ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک درجہ ہے. تو میں آپ کو چند مثال عرض کرتا ہوں. ابھی آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ کہیں سخت قسم کی سردی ہے، کہیں سخت قسم کی گرمی ہے. دیکھیے میرے ہاتھ میں 2 اخبار ہیں. ایک ہے 8 جنوری کا، دوسرا ہے 10 جنوری کا. ایک اخبار میں بتایا گیا ہے کہ USA میں یعنی امریکہ میں یہ حال ہے کہ تقریباً آدھا امریکہ سخت سردی میں ڈوبا ہوا ہے، بہت سخت سردی، بہت بٹر کولڈ. اور دوسری طرف اسی زمانے میں، اسی جنوری کے مہینے میں
آسٹریلیا میں یہ حال ہے کہ تقریباً آدھا آسٹریلیا سخت گرمی میں، اتنی سخت گرمی ہے کہ درختوں پر جو چڑیاں بیٹھی ہوتی ہے وہ گرمی میں مر کے گر جاتی ہے نیچے. تو زمین کے ایک حصے میں سخت سردی اور زمین کے حصے میں سخت گرمی، کوئی انوکھا ہے. آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ابھی یہ حالت قائم ہے. اس کو میں نے پڑھا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی جنت کے بارے میں. وہ سورہ الدہر کی آیت ہے کہ جنت کے بارے میں فرمایا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت میں نہ سخت سردی ہوگی نہ سخت گرمی ہوگی. یہ آیت سورہ الدہر میں ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تو دیکھیے یہ واقعہ تو تھا دنیا کا، یعنی یو ایس اے کا اور آسٹریلیا کا، لیکن اس کو جب میں نے پڑھا تو قرآن کی آیت یاد آ گئی. تو اس میں گویا اس واقعے میں جنت کا ایک آئٹم مل گیا. اس واقعے میں جنت کا ایک تعارف مل گیا کہ دنیا میں تو یہ ٹیسٹ کے لیے ہے، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہ کوئی جنت نہیں ہے. یہاں پر طرح طرح کے حالات پیش آئیں گے تاکہ انسان کا ٹیسٹ ہو سکے. لیکن جنت جو ہے وہ تو آئیڈیل ورلڈ ہوگی، پرفیکٹ ورلڈ ہوگی. تو وہاں پر ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہاں پر بہت ہی جس کو ہمارے جغرافی کے ٹرم میں کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون. ٹیمپریٹ زون بہت ہی ہائی کلاس کا ٹیمپریٹ زون ہوگا وہ، جہاں نہ سخت سردی نہ سخت گرمی. یہ ہے چرنا، یہی مطلب ہے چرنے کا کہ دنیا کے واقعات میں آپ کو جنت کی خوشبو ملے، جنت کی یاد آئے، جنت کا آپ کو انٹروڈکشن ملتا رہے. اس سے آپ کے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی. وہی پرسنالٹی اللہ کی طرف سے منتخب کی جائے گی، سلیکٹ کی جائے گی جنت میں داخلے کے لیے. ایسے دیکھیے ایک پرسوں کی بات ہے، میں اپنے گھر میں جو ہمارے سامنے جو بالکنی ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو صبح کا وقت تھا، بہت اچھا موسم تھا، لیکن ہمارے یہاں پاس میں گھر بن رہے ہیں. تو وہاں پر وہ بڑا سا جو ہوتا ہے ٹرک جس میں لگا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کانکریٹ مکسر، جس کو سیمنٹ اور کانکریٹ ملا کے چلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کانکریٹ مکسر. وہ آیا اور چالو کیا گیا اور بہت شور. اب عجیب طبیعت گھبرا گئی کہ اتنا پیسفل تھا، یعنی پیسفل نیچر میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت میں. اس وقت آ کر کے وہاں کانکریٹ مکسر جو ہے وہ شور کرنے لگا. تو پھر مجھے وہی یاد آیا کہ جنت میں شور نہیں ہوگا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں شور نہیں ہوگا، نیوسنس نہیں ہوگا. تو وہ واقعہ بظاہر نیگیٹو واقعہ تھا، لیکن اگر آپ کا شعور ڈیولپ ہو تو اس واقعے کو آپ کنورٹ کر کے پازیٹیو آئٹم بنا لیں گے. یعنی ایک ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں، غصہ ہوں اور ایڈمنسٹریشن کو برا بھلا کہیں، گورنمنٹ کو برا بھلا کہیں. ایک ریئیکشن یہ ہے. تو آپ کہا کہ آپ چلے نہیں، پھر
خدا کے کا جو گارڈن تھا جنت کا، اس میں آپ چر نہیں پائے. لیکن اگر اس کو کنورٹ کیا، آپ نے کنورٹ کر پائے، کیونکہ دنیا میں دیکھیے پہلے بھی اور آج بھی ہمیشہ ایسا رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بالکل بہت اسموتھ حالات ہوں، بہت سب ٹھیک ٹھاک ہو، سب کچھ نارمل، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو جنت کے باغ میں چرنا صرف اس انسان کے لیے پاسبل ہوتا ہے جو اتنا زیادہ یعنی انٹلیکچولی اویکنڈ ہو کہ وہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکے، منفی چیز کو مثبت سوچ میں بدل سکے، تب وہ چڑھ پائے گا، ورنہ الٹا ہوگا. کیونکہ حدیث میں جب ذکر ہے جس مجلس کا، وہ کہیں اسپیس میں نہیں ہوگی، کوئی بریخ میں نہیں ہوگی، اسی دنیا میں ہوگی جہاں کہ ہر طرف نویسنس ہے، ہر طرف شور ہے، ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف ہنگامے ہیں، اسی دنیا میں ہوگی. تو جب تک آپ کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ نہ کی ہوئی ہو کہ آپ ڈسٹیچ ہو کر سوچ سکیں، چیزوں سے ریئیکشن کیے بغیر سوچ سکیں، ہیٹ سے اور پروٹیسٹ سے کی نفسیات سے باہر آ کر سوچ سکیں، تب ایسا ہوگا کہ آپ جنت کے باغوں میں چڑھ پائیں گے. جنت کے باغوں میں چڑھ پانا، وہ جنت کا باغ نہیں ہوتا، وہ تو اس دنیا کا باغ ہوتا ہے. یہ دنیا میں سے جنت کا آئٹم نکالنا. جس یہاں پر جو ذکر ہے اس حدیث میں کہ جنت کے باغوں میں چرو، تو وہ جنت کا باغ کہاں ہوتا ہے؟ اسی دنیا میں ہوتا ہے. وہ جنت خود جنت میں نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں جس کو انسان نے فساد کا گھر بنا رکھا ہے، وہاں چپ جنت کا آئٹم تلاش کرو، اس کو تلاش کر کے لو. وہ کیا ہے؟ جب آپ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں گے، تب آپ پائیں گے وہ آئٹم، تب آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ گریز کر سکیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کانکریٹ مکسر شور کر رہا تھا، بظاہر تو وہ مجھے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، غصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جب یاد کیا تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد ہے جس میں ہے کہ جنت میں شور نہیں ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں ہم شور نہیں سنیں گے. تو اچانک مجھے یہ ہے کہ خدا مجھے اس دنیا کو میرے لیے مقدر کر دے، اس جنت کو جہاں شور نہیں ہوگا، جہاں نیوسنس نہیں ہوگا. یہ ہے چرنا، یہ ہے چرنا. یہ چرنا کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. چرنا کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. پھر یہ سب سوچتے ہوئے مجھے قرآن کی وہ سورہ یاد آئی اور ایک قصہ یاد آیا. میں یاد بتا رہا ہوں آپ کو کہ چرنا کیا چیز ہے. یہ مت سمجھے کہ چرنا کوئی پراسرار چیز ہے، کوئی مسٹیریس چیز ہے. چرنا یہی ہے کہ جیسے نمک ہو اور شکر ہو. اب وہاں چوٹی آئی، چوٹی کیا کرے گی؟ وہ چلے گی، لیکن چلنے کا مطلب کیا ہوگا؟ نمک چھوڑے گی، شکر کو لے گی. چوٹی بھی چلے گی اس وقت جب کہ نمک میں شکر ملی ہوئی ہو، لیکن اس کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ نمک کو چھوڑنا، شکر کو لینا. تو مومن کے اندر یہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ نگیٹو آئٹم کو چھوڑ کر کے پازیٹیو آئٹم نکال لیتا ہے. یہ ہے چرنا، اور یہ ہے اللہ کی یاد، جنت کی یاد. اور یہ کسی مسجد میں نہیں محدود ہے، سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے، یہ مواقع پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ سب سوچتے ہوئے پھر مجھے وہ قرآن کی سورہ یاد آئی، سورہ 32.
اس میں دیکھیے ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین مولڈ کے ساتھ, بہترین ساخت کے ساتھ, پھر ڈال دیا اس کو سب سے نچلے طبقوں میں. تو اس دنیا میں آپ جانتے ہیں ہر آدمی شکایت کرتا ہے, ہر آدمی شکایت, جس کو دیکھیے, اخبار دیکھیے, ریڈیو سنیے, ٹی وی دیکھیے, شکایت, پروٹیسٹ, نفرت, سب بھرے ہوئے ہیں, سب کے دل بھرے ہوئے ہیں اسی چیزوں سے. کیوں؟ وہ چرنے کا آرٹ نہیں پتا. چونٹی والا جو آرٹ ہے, چونٹی ایک ڈیمونسٹریشن ہے. نیچر میں اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی شکل میں ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا کہ شکر ہے اور نمک ہے, چونٹی آئے گی, نمک چھوڑ دے گی, شکر لے لے گی. ایسے ہی دنیا میں نگیٹو آئٹم کے ساتھ پازیٹیو آئٹم ہے, تو نگیٹو آئٹم کو چھوڑو, پازیٹیو آئٹم کو لے لو, تو تم کو اللہ کے یہاں کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو جنت کے باغوں میں جس نے چڑھائی کی, اپنے کو ڈیولپ کیا ایک جنتی انسان کے حصے سے. تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر, پھر اس کو پھینک دیا نچلے طبقے میں. تو اس پر سوچتے ہوئے مجھے یہ سب باتیں یاد آئی کہ دنیا میں تو ہر طرف فساد, کرپشن, ہر طرف پرابلم, ہر طرف انجسٹس, ظلم, یہ ہے, آپ کو ختم نہیں کر سکتے اس کو. یہ ہے اور رہے گا, کیونکہ یہ رزلٹ ہے اس بات کا کہ انسان کو اللہ نے دیا ہے فریڈم. وہ فریڈم کو مس یوز کرتا ہے, اس لیے وہ کسی ظالم کا معاملہ نہیں ہے, وہ انسان کے مس یوز آف فریڈم کا معاملہ ہے. اس لیے وہ رہے گا قیامت تک. تو اس کو سوچتے ہوئے مجھے میری سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ یاد کرے اور سوچے کہ خدا ان سب حالات میں سوچے, اگر اس کا اندر پازیٹیو تھنکنگ ہے تو سوچتے سوچتے وہ یہ سب باتیں اس کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں گی, ایک بہت اونچی دعا کا پوائنٹ آف ریفرنس کہ خدایا تو نے پیدا کیا مجھ کو اثر تقویم کی شکل میں, ایک مکرم انسان کی شکل میں, اعلیٰ صلاحیتیں دی مجھ کو, پھر تو نے مجھ کو اس دنیا میں رکھ دیا. یہ دنیا تو میرا ہیبیٹاٹ نہیں, اس دنیا میں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ یہاں موجود نہیں. یہاں میرے لیے تو میرا ہیبیٹاٹ میرے لیے ہیبیٹاٹ جو ہے وہ مقدر کر دو, کیونکہ جنت جو ہے وہ ہیبیٹاٹ ہے انسان کا. تو یہ جو رکھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے, اس لیے کسی بندے خدا کے دل سے زبان سے یہ دعا نکلے کہ خدا تو نے پیدا کیا مجھے احسن تقویم کے ساتھ, پھر بھیج دیا اس دنیا میں جو دارالفساد ہے, میرا ہیبیٹاٹ نہیں, تو خدا تو مزید کرم کر میرے اوپر, جس طرح تخلیق احسن تقویم کے ساتھ تو نے میری تخلیق کی, تو مزید رحمت پر کرم کر میرے لیے آخرت میں میرا جو ہیبیٹاٹ ہے جنت, وہاں مجھے داخل کر دے. تو یہ ہے چڑھنا کہ نگیٹو آئٹم نے پازیٹیو آئٹم تلاش کرنا, نگیٹو تجربات میں پازیٹیو دعائیں کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنا لینا. پھر یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آیا, یہ سچا واقعہ ہے کرناٹک کا.
وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پر شہر میں ایک دولت مند آدمی تھے، پیسے والے، لیکن ان کا لڑکا جو تھا وہ بگڑ گیا اور غصہ ہو گیا. باپ اپنے بیٹے سے بہت غصہ ہو گیا، اس کو نکال دیا، بھاگو یہاں سے، میرے گھر سے چل جاؤ تم. اب وہ لڑکا جو تھا وہ، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کوئی بڑا جاب ملے تو کیا، جھوکھی جھوپڑی میں اور مزدوری. تو کچھ دن اس طرح کی زندگی گزاری اس نے، بہت ہی مصیبتوں کی زندگی. پھر جنہوں نے بتایا تھا قصہ مجھے، ان سے ملاقات ہوئی. وہ رونے لگا کہ میں پیدا ہوا ایک اچھے باپ کے گھر میں اور اب میں مصیبت اٹھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہارا جو پرابلم ہے بہت آسانی سے وہ سوالو ہو سکتا ہے. تم ایسا کرو کہ ایک دن تم جاؤ اپنے باپ کے گھر، وہاں پر ناک کرو، اور جب باپ آئے تمہارے سامنے تو ان کے باپ کے پاؤں پہ گر پڑو اور کہو کہ باپ آپ نے ہم کو پھینک دیا، آپ نے ہم کو جنم دیا اور پھر مجھ کو پھینک دیا. تو وہ لڑکے نے ایسے ہی کیا. وہ گیا وہاں اور وہاں ناک کیا. باپ باہر آیا تو اس کے پاؤں پہ گر پڑا اور کچھ نہیں، رونے لگا اور کہا کہ باپ آپ نے ہم کو پھینک دیا. تو اس نے اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور اندر لے گیا، اس کو بٹھایا، نہلایا، کپڑا پہنایا، سب کچھ اس کے لیے. تو یہ رضی اللہ اسفل سافلین کا لفظ پڑھتے ہوئے، یہ آیت پڑھتے مجھے یاد آیا. اس میں ہے کہ پھر ہم نے پھینک دیا اس کو نچلے طبقے میں. تو جب دیکھیے ایک باپ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے یہ رحم ہے کہ جب وہ کہتا ہے تو اس کا رحمت جوش میں آ جاتی ہے. تو یہ رحم کا مادہ خالق کے اندر تو بلین ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. تو اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ دنیا کے تجربات جس میں آپ ریئیکشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، جھنڈا اٹھاتے ہیں، سڑکوں پر مارکاٹ کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ کے ذہن میں پازیٹیو تھنکنگ ہو، آپ یہ کر سکیں کہ اس دنیا کے صورتحال کو آپ پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکیں اور کہہ سکیں خدا تو نے مجھے پھینک دیا، میں کیسے جانوں، میرا ہیبیٹاٹ تو ہے نہیں یہ. تو خدا آپ کو اٹھا لے گا اور آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. یہ ہے چرنا. یعنی چرنے کے مطلب بالکل وہی ہے جیسے کہ چوٹی آئی، اس نے نمک کو چھوڑا اور شکر کو لے لیا اور چلی گئی. تو دنیا کے سارے فساد اور چیلنج اور پرابلم، ظلم اور انجسٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک نیا کریٹو ذہن اگر آپ پیدا کر سکیں، آپ وہ ذہن جو چوٹی کی طرح نمک کو نظر انداز کرے اور شکر کے دانے کو دیکھ کر اسے اٹھا لے، تب ایسا ہوگا کہ آپ سلیکٹ کیے جائیں گے جنت کے لیے. تو یہ جو حدیث ہے اس کو آپ کسی مسٹریس معنی میں نہ لیجیے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ جنت کے باغوں میں چرو، جنت کے باغوں میں گریز کرو. جنت کے باغوں میں، وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ اسی دنیا میں تو ہے.
جو جب خود قرآن میں ہے کہ دنیا دارالکبد ہے، جو خود قرآن میں ہے کہ خود قرآن میں ہے کہ دنیا کو انسان نے فساد سے بھر دیا ہے، تو کہاں ہے وہ جنت کا باغ؟ اس کے معنی ہے کہ جنت کا باغ بکھرے ہوئے آئٹم میں ہے، مجموعے میں نہیں ہے، اور آپ کے اپنے مائنڈ میں ہے کہ آپ کتنا اس کو کنورٹ کر پاتے ہیں نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں. یہ صلاحیت آپ کے اندر کتنی زیادہ ہے. تو یہی پیراڈائز کلچر ہے. اس دنیا میں مومن کو پیراڈائز کلچر میں جینا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں تب آپ کو آئٹم ملیں گے. آپ دنیا کے نیچر کو آبزرو کریں تب آپ کو آئٹم ملیں گے. حتیٰ کہ آپ جو ایول یعنی پکچر ہے دنیا کی وہ دیکھیں آپ میڈیا میں، جو ظلم کی خبریں ہیں اس کو پڑھیں آپ اخباروں میں، تب بھی آپ کو وہاں پر اس نمک کے ڈھیر میں شکر کے دانے ملتے رہیں گے. اس کو چنیے. تو آپ اپنے اندر جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شعور کو اتنا ڈیولپ کریں، آپ کے اندر اتنا زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آ جائے، اتنا سینسیٹیو ہو جائیں آپ کہ فوراً اس کو پکڑ لیں. آپ ایسا آئٹم جب سامنے آئے تو فوراً اس کو پکڑ لیں. پکڑنے کے بارے ہیں کہ اس کو آپ کنورٹ کر پائیں. یعنی خود وہ آئٹم نگیٹیو ہی ہوگا، لیکن آپ جب کنورٹ کریں گے تو پازیٹیو بن جائے گا. تو دنیا میں انسان کو اسی بات کا ثبوت دینا ہے کہ وہ اس طرح رہ سکتا ہے کہ نگیٹو آئٹم کے جنگل میں وہ پازیٹیو آئٹم نکال سکے. جیسے آپ دیکھیے ایسی مثالیں اللہ نے اور بھی قائم کرتی ہیں. مثلاً شہد کی مکھی کو دیکھیے. شہد کی مکھی اڑ کے کتنے دور دور سے آتی ہے. اب ایک باغ میں پہنچی، وہ پہاڑوں کے درمیان جہاں پھول ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہاں پہنچی. وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، مٹی ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، کانٹا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ایک پھول ہے، اس کے اندر ڈیکٹر ہے. وہ سب چیزوں کو نظرداد کرتے ہوئے وہاں ہو جاتی ہے اور ڈیکٹر کو لیتی ہے، بس اس کو لے کے چلی جاتی ہے. تو آپ کو وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کانٹوں کے جنگل میں آپ نیکٹر لے سکیں، نمک کے ڈھیر میں آپ شکر لے سکیں. تو آپ کا درجہ وہ بنے گا کہ آپ جنت کے باغوں میں چرائی کر رہے ہیں. یعنی نگیٹیوٹی کے جنگل میں پازیٹیوٹی کے جو آئٹم ہے اس کو آپ پا رہے ہیں، اس سے آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے، دیکھیے آپ کی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ، جنت کے قابل پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر پریپئر کرنا. کل پرسوں میرے پاس 4 آدمی ملاقات کے لیے آئے. وہ چاروں ایک بڑی مسلم جماعت سے وابستہ تھے، جو پورے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وہ اس سے وابستہ تھے. وہ تو چاروں ایک مرتبہ آئے ہمارے گیٹ پر، تو میں مل نہیں سکا. وہ لوٹ گئے. دوبارہ پھر ٹیلی فون کر کے دوبارہ آئے. یعنی اتنا زیادہ ان کو مجھ سے ملنے کا تھا کہ ایک مرتبہ لوٹنے کے بعد دوبارہ انہوں نے میرا ٹیلی فون نمبر پتہ کیا اور پھر ملنے کے لیے آئے. تو وہ بیٹھے میرے نیچے کے حصے میں وہاں آیا. تو کس لیے بات کرنا تھا انہیں؟ بابری مسجد کے بارے میں.
یعنی 4 آدمی جو ایک مشہور مسلم جماعت جو کہ دین کے لیے اٹھی ہے, دینی کی ہوائیں چلا رہی ہے, اس کے افراد تھے وہ. جو ساری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا رہی ہے اس کے افراد تھے وہ. اور اتنے زبردست طریقے سے میرے پاس آئے اور بات کیا کرنا تھا ان کو, بابری مسجد کی. کیا آپ نے بابری مسجد کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا, ویسا کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد ڈھائی گئی تھی تو سارے لوگ شور غل مچا رہے تھے, شور غل. میں ایک شخص تھا پورے مسلم دنیا میں جو اس پر کہتا تھا کہ قرآن حدیث والے طریقے کو پکڑو, یہ کیا شور غل کر رہے ہو. یعنی میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی, وہی بات کہی تھی جو قرآن حدیث میں ہے. پھر بھی مسلمان جذباتی ہو گئے تھے, ایک دم سخت جذباتی ہو گئے تھے, اور اس میں کتنے سارے لوگ مارے گئے, ہنگامے ہوئے. تو ابھی تک وہ اس کی یاد لیے بیٹھے. تو خیر ان سے جو بات ہوئی عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی ایک پوائنٹ کی بات. تو وہ لوگ مجھ سے کرنے کہ آپ نے کیسے بابری مسجد کے بارے میں علماء سے الگ موقف کیسے اختیار کر لیا آپ نے وغیرہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے میں نے جو کیا تھا وہ عین قرآن سنت کے مطابق تھا. آپ لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں کہ اب 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں بابری کے معاملے کو, ابھی آپ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں. میں نے یہی کہا تھا کہ بابری مسجد جب ڈھا دی گئی تو میں نے کہا کہ اس چیپٹر کو یعنی جو ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیجیے. تو آپ ابھی تک اس کو ڈھو رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ کے ایک صاحب تھے اس میں جو برابر تسبیح پڑھ رہے تھے. تسبیح پڑھنے کو سنت رسول سمجھتے ہیں وہ. تو میں نے کہا اس سے بڑی سنت جو ہے وہ آپ بھولے ہوئے ہیں. وہ کہ ماضی کے چیپٹر کو دوبارہ نہ کھولنا, یہ بھی سنت رسول ہے کہ ماضی کے چیپٹر کو دوبارہ نہ کھولنا, اس لیے اس سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے مثال دی ان کو کہ دیکھیے مکہ میں جو کعبہ ہے وہ ایک مرتبہ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں سے پہلے وہ مشرکین کے قبضے میں آ گیا تھا. تو ایک مرتبہ کسی وجہ سے حالات ایسے ہوئے انہوں نے اس کی تعمیر ثانی کیا, دوبارہ تعمیر کیا. تو حضرت ابراہیم کا جو کعبہ تھا اس کے بجائے انہوں نے اپنا نقشہ بنایا, نقشہ بدل دیا. یعنی وہ کعبہ تھوڑا لمبا تھا, اب چوکور بنا دیا انہوں نے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اس کو دوبارہ بنائے, حضرت ابراہیم والی بنیاد بنائیے, مشرکین کو اٹھا دیجیے, مشرکین کی بنیاد کو. تو رسول اللہ نے اس کو نہیں کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ اس سے نئے نئے مسئلے پیدا ہوں گے. تو ماضی کے چیپٹر کو نہ کھولنا یہ بھی سنت رسول ہے. تو آپ اسے پڑھے بھی ابھی تو 20 سال زیادہ گزر گئے. تو بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی اسپرٹ کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی دنیا میں جو ڈیوائن گریزنگ گراؤنڈ ہے اس میں اللہ کے آئٹم کو چارنے والے بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال بنگلور سے آیا ہے نصیر اللہ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا if Christian brothers can succeed in their mission to dominate in education and health sector all over the country without any power and political party, please tell us why Muslims are not thinking
on similar lines. دیکھیں مسلم پر بلیم نہیں آتا بلکہ مسلمانے کے علماء اور رہنما بلیم جاتا ہے. اس زمانے میں سارے علماء اور سارے مسلم لیڈر جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو نیگیٹو ٹارگیٹ پہ دوڑا دیا. پولیٹیکل ہنگامے, حکومتوں کے خلاف شور, انجسٹس ہو رہا ہے. عرب میں بھی ہو رہا ہے یہ کام, ادھر بھی ہو رہا ہے. لیکن عرب نہ عرب دونوں دنیا میں صرف نگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں, پولیٹیکل ہنگامے ہیں. جب یہ ماحول پیدا کر دیا جائے تو مسلمان بھی وہی کریں گے جو ان کے بڑے کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک ساری ذمہ داری عرب اور نان عرب دونوں کی یہ ہے, ان کے علماء کی اور ان کے بڑے ان کے لیڈروں کی, کہ انہوں نے قوم کو نگیٹو ٹارگیٹ دے دیا. اسرائیل کے خلاف لڑنا اور کولونائزر کے خلاف لڑنا, امریکہ کے خلاف لڑنا, یہی نشانہ دیا. اسلامی حکومت قائم کرنا, یہ سب نشانے دیے انہوں نے. تو اسی میں پڑے ہوئے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, انہوں کو پتہ ہی نہیں. اور دور جدید کیا ہے, دور جدید سے خود بھی واقف تھے, مسلمانوں کو بھی بتانے میں ناکام ہو گئے. مسلمانوں کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ دور علم ہے, یہ ایج آف ایجوکیشن ہے, ایج آف وار نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو بتایا گیا ہوتا کہ یہ ایج آف ایجوکیشن ہے, ایج آف سائنس ہے, ایج آف نالج ہے, تو مسلمان وہی کرتے, لیکن ان کو بتانے والوں نے بتایا نہیں. تو اصل غلطی میرے نزدیک اس معاملے میں علماء کی ہے, مسلم علماء اور مسلم لیڈروں کی. عوام تو یعنی انہی کے کہے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. ہمارا مشورہ اللہ کے فضل سے اس معاملے میں اس کو کریکشن کر رہا ہے, اس غلط رہنمائی کریکشن. ہم مسلمانوں کو نیا ذہن دے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہزاروں ہزار لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک نئی تھنکنگ پیدا ہو رہی ہے ہر جگہ, ساری دنیا میں ایک نئی تھنکنگ پیدا ہو رہی ہے. تو آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ساتھ دیجیے, امن مشر کا ساتھ دیجیے. یعنی جو لوگ نہیں کر سکے ان کے خلاف آپ سوچنا چھوڑ دیجیے, جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے. یعنی آپ کے سوال میں ان کا ذکر ہے جو نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کچھ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی, ہماری ٹیم ہر جگہ ہے ساری دنیا میں, وہ اللہ کے فضل سے اسی طرح مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ پیسفل دعویٰ ورک اور پیسفل ایجوکیشن, پیسفل تعمیر, تو ان کا ساتھ دیجیے آپ, بجائے سوال کرنے کے آپ ان کا ساتھ دیجیے. میں تو یہی کہوں گا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, تھینکس فار دی تھاٹ پرووکنگ لیکچر ٹوڈے. I think to draw positive items from within the negative ones is grazing in the garden of paradise. اگلا سوال مولانا کیا ہے دلی سے شاہ نواز ظفر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مجھے انٹرنیٹ پہ ایک کتاب ملی ہے جس کا عنوان ہے کتاب التقدیر. اس کے مصنف کا نام ہے علامہ غلام احمد پرویز, جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ 1985 میں وفات پا گئے. یہ کتاب پہلی بار لاہور سے 1971 میں چھپی تھی. پرویز صاحب اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان میں حیوانی سطح کی انسٹنکٹس موجود ہوتی ہیں جنہیں جذبات کہا جاتا ہے. اگر یہ جذبات عقل پہ غالب آ جائے تو انہیں جذبات سرکش کہا جاتا ہے. انہی جذبات سرکش کو قرآن میں شیطان کہہ کر پکارا گیا ہے. یعنی شیطان خود نفس انسانی ہی ہے, نہیں کہ انسانی سے باہر کی کوئی ہستی یا قوت.
مولانا صاحب مہربانی کر کے آپ صحیح رہنمائی فرمائیں. رہنمائی یہ ہے کہ کتابوں پڑھتے کیوں ہیں آپ. یعنی مجھے تعجب ہے کہ ان کتابوں کا پڑھتے کیوں ہیں. ہماری کتابیں پڑھیے آپ. قرآن کی تفسیر ہماری ہے, قرآن رسول اللہ کی سیرت ہماری ہے, لٹریچر ہمارا ہے, میگزین نکلتے ہیں, رسالہ اردو میں, انگریزی میں, اسپرٹ آف اسلام, اس کو پڑھیے. پڑھتے کیوں ان کتابوں کو آپ. میں حیران ہوں کہ یہ جو قابل ربش ہیں اور بن جاننے قابل, اس کو پڑھ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ. بالکل یہ کوئی سر نہ پیر اس باتوں کا ہے کہ شیطان کو آپ ایک انوکھی ایک اس کے تعویل کریں. آپ اپنی کتابوں کو پڑھنا چھوڑیے اور ہماری کتابیں پڑھیے جو ہر زبان میں اویلیبل ہے. اس کو پڑھیے اور ہمارے لیکچر سنیے اور ہمارے میگزین پڑھیے. یہی میرا جواب ہے, اور کوئی میرا کوئی جواب نہیں ہے اس معاملے میں. مولانا اگلا کامنٹ اور کوشچن دونوں آئے ہیں خواجہ کلیم الدین صاحب کی طرف سے, پینسلوینیا USA سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, I am delighted to share the following two of the several comments we received as a result of Dawa kits being mailed by CPS USA. جو پہلا کامنٹ ہے مولانا, that has come from Dr. Alan Bedford, who is a Dean of Academics and Faculty, Bryan Athyn College, Pennsylvania. He has written to Kaleem Saab, I received a package of books including the Quran from you today. As a member of the science faculty at Bryan Athyn College, an institution devoted to faith learning integration in a new church perspective, receiving these books was a pleasant surprise. Thank you for thinking for me. I will share these books with my colleagues. ماشاء اللہ. جو دوسرا کامنٹ ہے مولانا, دیٹ ہیز کم فرام مس لورا اسٹینبری, کوئنلین, ٹیکساس. انہوں نے لکھا ہے, آئی ہیو اگین گیون اوے مائی کاپی آف دس قرآن. I like it so much better than any other translation. I don't like to give people the other translations. So I keep ending up with no Quran for myself. If you would please send me another, I would appreciate it. If I could buy some, I would be so happy to keep them with me when people are interested in Islam. Please send me an email about how I can purchase extra copies to distribute for Dawa. اس کے بعد مولانا صاحب کلیم صاحب نے لکھا ہے, ماشاء اللہ. مولانا صاحب, after going through these acknowledgement and the quest of the person to distribute Quran, one of the prophecies of Prophet Isa went through my mind, which is given in Luke chapter 19 verse number 40. It says, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. مولانا صاحب, please comment on this. اب میں سمجھتا ہوں کہ یعنی وہ نوبت شاید ابھی نہیں آئی ہے کہ پتھر چلائیں, کیونکہ انسان سرگرم ہو گئے ہیں. اگر انسان سرگرم نہ ہو تو ضرور ایسا ہو کہ پتھر بھی چلائیں گے. اللہ کے فضل سے ہمارا جو مشن ہے اس نے ہزاروں لوگوں کو ایکٹیو کر دیا ہے اور ساری دنیا میں وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو یہ شکر کی بات ہے, سمجھتا ہوں کہ اللہ کے توفیق کی بات ہے. اور یہ انڈیا میں نہیں, ساری دنیا میں اللہ کے فضل سے لوگ یعنی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. بہت شکر کی بات ہے. مولانا اگلا سوال الیاس صاحب نے کیا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, واٹ از دا ریالٹی آف ڈریم ان اسلام؟ از اٹ رائٹ دیٹ دا تعبیر آف ڈریم کمز ٹرو؟ دیکھیے, آپ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ سوال کا آپ آرٹ آف کوشچننگ جانیے. آرٹ آف کوشچننگ
دیکھیے آدمی سوال کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اگر واقعتاً جاننا چاہتا ہے باتوں کو تو اس کے کوشٹ میں رہنا چاہیے, تلاش میں رہنا چاہیے. اگر آپ تلاش میں ہیں تو ہماری کتابیں پڑھیں, ہماری رسالہ پڑھیں. سوال جواب کے تحت اس کا جواب دے چکے ہیں آپ خواب کی تعبیر کے بارے میں. تو کچھ اور سوال کیجیے. وہی سوال جس کا جواب دیا جا چکا ہے وہی سوال دہرانے سے کیا فائدہ. کچھ اور سوال کیجیے, کچھ اور سوال کیجیے. سوالات تو بلین ہو سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ سوال کرنے والوں کو چاہیے کہ پابندی سے ہمارے لیکچر سنیں, کتابیں پڑھیں, ہمارے میگزین پڑھیں اور پھر سوال کریں. تو وہ کریٹیو سوالات ہوں گے, کریٹیو سوالات ہوں کہ ان کا جواب سے یعنی ہمیں بھی فائدہ بھی ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. بھلے اس کا جواب میں دے چکا ہوں. بخاری میں کتاب الرؤیا ہے, خواب کا بیان ہے اس کے اندر, اور اس کو لے کر میں نے لکھا ہے, اس کو آپ پڑھ لیجیے. انشاءاللہ اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. اگر بالفرض پڑھنے کے بعد بھی جواب نہیں ملے تو ضرور آپ سوال کیجیے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ جن باتوں کو اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے اس کو پڑھیے. اس کے پڑھنے کے بعد اگر آپ سوال کریں گے تو بہت ہی اچھا سوال ہوگا, وہ کریٹو کوشچن ہوگا. تو میں سوال کرنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آرٹ آف کوشچننگ کے مطابق سوال کریں. وہ مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا حدیث میں آیا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدلو, نہ کہ نیگیٹو ریمارک دو؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ حدیث ہے کہ لا تسبوا الدہر. تو یہ اس سے کوئی لوگوں نے, اس میں یہ بھی ہے کہ انا الدہر, اس سے کچھ لوگوں نے وحدت وجود کا مسئلہ نکال لیا. وہ بالکل غلط ہے. سچ پوچھے تو اس زمانے میں جو مسلمان جو چلا رہے ہیں پالیٹکس, وہ ہے مراد اس سے کہ دوسروں کے خلاف شکایتیں کرنا, دوسروں کے خلاف پروٹیسٹ کرنا, دوسروں کو ظالم بتا کا ہنگامہ کرنے کے خلاف. اس کو منع کیا گیا. یعنی پارٹی آف اپوزیشن, ساری دنیا میں مسلمان پارٹیز آف اپوزیشن چلا رہے ہیں. نیگیٹو ہنگامے, اپوزیشن کی پارٹیز جہاں بھی دیکھی, چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو, ہر جگہ ہنگامے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے منع کیا گیا ہے. اور وہی اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں پازیٹیو آئٹم تلاش کرو, واقعات درمیان پازیٹیو آئٹم تلاش کرو. کیونکہ اگر نگیٹیوٹی میں پھنسے رہو گے تو نگیٹیو ختم ہونے والے نہیں. کیونکہ آپ اچھی طرح سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ جو یعنی ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں, جس کو آپ ظلم کہتے ہیں, وہ انسان, وہ کسی ظالم کے وجہ سے نہیں ہے. اس لیے ہے کہ اللہ کے کریشن پلان کے مطابق انسان کو آزادی دی گئی. آزادی کو مس یوز کرتا ہے, وہ مس یوز کر کے وہ پیغمبر کو قتل کرتا ہے, وہ خلیفہ کو قتل کرتا ہے, وہ جنگیں چھیڑتا ہے. تو جب تک انسان کی آزادی نہ چھین لی جائے تب تک یہ سب باقی رہے گا. آزادی چھینے کے صرف قیامت میں. تو یہ وقت, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے میرے خیال سے. ایسی صحافت, ایسی لیڈری, ایسی تحریکیں, یہ سب ٹائم کا ویسٹ کرنا. لوگوں کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ یعنی اس دنیا میں جو جنت کے آئٹم ہے اس کو تلاش کریں, اس کو تلاش کر کے اس سے پازیٹیو فوڈ لیں اپنے لیے. یہی کرنا ہے ہر ایک کو. مولانا اگلا سوال جموں کشمیر سے جونا حسان صاحب کا ہے. انہوں نے لکھا ہے, In Bukhari book of faith it is mentioned that Prophet
Muhammad had said, I will fight with people till they testify that God is one. Maulana, please elaborate and explain this hadith. یہ حدیث ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے اس کے متعلق ہم لکھ چکے ہیں کتاب میں. اس کا مطلب یہ کوئی عام حکم نہیں ہے کہ لڑ لڑ کر کے آپ لوگوں کو کلمہ پڑھوائیں. یہ صرف یہ رسول اللہ کے زمانے میں جو آپ کے معاصر تھے کنٹمپریری ان کے بارے میں. یہ اب آپ کو صرف دعوت دینا ہے, لڑ کر کلمہ نہیں پڑھوانا ہے. تو اس کے بارے میں لکھ چکے ہم, آپ اس کو پڑھ لیجیے. لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے وہ رسول اللہ کے کنٹمپریری کے بارے میں ہے, جن پر آپ نے براہ راست دعوت دی تھی, جس کو ہم بنو اسماعیل کہتے ہیں وقتی طور پر. یہ تو اب جو ہے اس کو آپ جنرل اپلیکیشن نہیں کر سکتے کہ آج کہیں کہ ہم لوگوں کو مار مار کر کلمہ پڑھوائیں گے. بالکل ہی سرکشی ہوگی, اسلام نہیں ہوگا. تفصیل جاننا چاہیں تو یہ میں اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں اس سے پہلے. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے ہے, سیف اللہ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا یو سیڈ ٹوڈے دیٹ پیراڈائز کلچر از drawing reference from the negative situation and converting it into positive. This is indeed very difficult. Please guide us how we can implement it practically. Is there any formula for the same? دیکھیے فارمولا تو صرف یہی کہ آپ کریشن پلان آف گاڈ کو سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو قرآن میں کل کلو یعمل علی شاکرتی وربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا. آپ شکل خداوندی سے چیزوں کو دیکھیے, اپنی شکل سے مت دیکھیے. یہ ایک ہی ہے حل, اور کوئی حل نہیں. آپ لوگ اپنے شاکلے سے دیکھتے ہیں, یعنی ان کا شاکلہ یہ ہے کہ دنیا میں ایول نہ ہو, دنیا میں انجسٹس نہ ہو, دنیا میں فساد نہ ہو. یہ تو ہونے والا, یہ تو ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے کمپٹیشن کی دنیا, چیلنج کی دنیا, آزادی کی دنیا. تو وہ تو ہوگا. تو اپنے شاکلے کو بدلیے, اور خدا کا جو شاکلہ ہے اس کے لحاظ سے جج کیجیے کہ دنیا میں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا دارالکبد, قرآن میں ہے. آپ چاہتے ہیں کبد نہ ہو, چیلنج نہ ہو, کوئی آپ کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے, تب آپ نگیٹیوٹی ختم کریں گے. تو یہ شرط تو کبھی پوری نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ سارا معاملہ یہی ہے کہ لوگ اپنے مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کو چاہیے خدا کے مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو دیکھیں. آپ جو ہے چاہتے ہیں ویسا ہونے والا نہیں ہوگا. وہی جو اللہ کا نے مقرر کیا جو نظام اپنے قانون کے مطابق, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کیجیے, اس کو ایز اے ریلیٹیو اس کو ایکسیپٹ کیجیے. انہیں اپنے آپ کو پازیٹیو بنانے کا فارمولا اتنا آسان ہے, جسے مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کے سامنے اگر آگ کا انگارہ ہے تو آپ کچھ چھوئیں گے نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لا آف نیچر جو ہے یہاں پر انوالو ہے. لا آف نیچر کے مطابق آگ مجھے جلا دے گی, تو اب میں چھونا نہیں ہوں اس کو. تو لا آف نیچر کو ایکسیپٹ کیجیے, اللہ کا جو نقشہ اس کو ایکسیپٹ کیجیے, بس اس کے بعد آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. کیونکہ آپ چاہتے ہیں وہ چیز جو ممکن ہی نہیں ہے, جو چیز ممکن نہیں ہے کہ دنیا آپ کے نقشے کے مطابق بن جائے, تو ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے آپ نگیٹو ہو جاتے ہیں. امپاسبل کو آپ اپنا ٹارگیٹ بنائیے, امپاسبل کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں. جو پاسبل ہے اس کو ٹارگیٹ بنائیے. ایک ہی جملہ میں کہوں گا کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. بس اس کے بعد اچانک آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ
پڑھنا چاہیں گے جو روڑکی سے ابھی ساجد انور صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے بھیجا ہے کہ ٹوڈیز لیکچر واز اے گریٹ ون. The examples of ant and honey bee to illustrate how we can discover divine items from among the heap of negative items were really eye-openers. Maulana, Jazakallah for providing such guidance which converts our negativity into positivity. I will follow your advice, inshallah. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال رائچور سے ہے، ظہیر الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ٹوڈے آلموسٹ آل مسلم پارٹیز آر ٹاکنگ اباؤٹ دعوی ورک although these jamaats were established with different motives but not with the aim of dawah work. Somehow they are trying to hijack the word dawah and trying to take credit for the work which was not their actual aim. And all this they are doing without declaring that their past policies were wrong. Maulana, what do you have to say about this? بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہم کو آپ کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے. یعنی ہم دوسروں کے لیے لست علیہم بمسیطر، ہم دوسروں کے لیے داروغہ نہیں ہیں. جو ڈیوٹی ہمیں نظر آئے قرآن سنت کے مطابق ہمیں اس کو انجام دینا ہے. دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ بالکل آپ کے نظریے کے مطابق صحیح سے چلیں. لوگ دنیا میں ہمیشہ یہی سب کریں گے، پہلے بھی کیا آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. تو دنیا کو آپ بدل نہیں سکتے. جو چیز آپ نے بتائی آج وہ پہلے بھی تھی، آج آگے بھی رہے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ دنیا کے لیے یعنی دنیا کے لیے اس طرح سے سوچیں، اپنے لیے سوچیے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، سچائی کا مجھے شعور دیا ہے، تو مجھے اسی کام کو کرنا ہے. تو اپنی ڈیوٹی کو یاد کیجیے، یعنی اپنے آپ کو ڈیوٹی کانشیس بنائیے، رائٹ کانشیس مت بنائیے. یہ مسئلے کا حل ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے. مولانا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے اگلے سوال سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آج آپ کی تقریر سے ڈسٹریکشن کا مسئلہ سمجھ میں آیا. معرفت کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے نیگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا نہیں آیا تو پھر معرفت کا سفر بھی ہاتھ سے گیا. مولانا اللہ آپ کو لمبی عمر اور صحت دے. آپ اتنی زبردست باتیں بتاتے ہیں، ایسی باتیں آپ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کا موقع دے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو دلی سے کیا ہے مولانا ذکوان ندوی نے. انہوں نے لکھا ہے، تربیت کے لیے صحبت کی بے حد اہمیت ہے. یعنی ایک عالم کے پاس رہ کر اس سے ڈائریکٹ ٹریننگ لینا. موجودہ زمانے میں صحبت کے اس انسٹیٹیوشن کو پریکٹیکلی کس طرح زندہ کیا جائے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اس پر جہاں تک کہ میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو خود سوچنا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی انسٹیٹیوشن بنائیں، کسی انسان کے بارے میں ڈکلیئر کریں کہ دیکھو یہ ہے صحبت والا، وہاں پر جا کے صحبت لو. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ وہ آس پاس جن کو جانتا ہے ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، اور جس پہ اس کا دل مطمئن ہو اس کی صحبت اختیار کرے. یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا کے نظام اس طرح سے ہے کہ ہر آدمی سچائی کو پوری طرح ڈسکور نہیں کر پاتا. تو کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ سچائی کو پوری طرح ڈسکور کرے. تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کا
اس سے فائدہ اٹھائیں. ہر آدمی چاہے کہ وہ یعنی اعلیٰ درجہ معرفت کو حاصل کر لے تو یہ عملاً پاسبل نہیں ہے. ہاں جس کو وہ پائیں کہ اس کو اعلیٰ درجہ معرفت ملا ہے تو اس کو مانیں, اس کو اس کی صحبت اختیار کریں, اس کو فالو کریں. یہ ہے یعنی بیشتر لوگوں کو فالو ہی کرنا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيَّةً, قرآن میں بھی بتایا گیا فارمولہ کہ بیشتر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا کہ انہیں فالو ہی کرنا ہے. ہر آدمی کو لیڈر نہیں بننا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہر آدمی کو خود ڈسکور کرنا ہے کہ وہ کس کو فالو کرے, کس کی صحبت اختیار کرے, کس پر اعتماد کرے, کس پر بھروسہ کرے. ہم ڈکل نہیں کر سکتے کہ مسٹر سو اینڈ سو جو ہے ان کو یہ درجہ ہے, ان کو تم مان لو. ہم یہ نہیں کر سکتے. آدمی کو خود ڈسکور کرنا ہے, خود ڈسکور کرنا ہے. جب اگر آدمی خود ڈسکور کرے گا تبھی اس کو یقین بھی ہوگا. خود ڈسکور نہیں کرے, بتانے سے کہاں سے یقین ہو جائے گا اس کو. تو کچھ لوگوں کو اگر یہ کرنا ہے کہ وہ ڈائریکٹ طور پر سچائی کو ڈسکور کریں, کچھ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ کریں جن کو سچائی ڈسکور ہوئی ہے. دونوں کو ڈسکور کرنا ہے. یعنی ایک کو اگر ڈائریکٹ طور پر سچائی کو ڈسکور کرنا ہے تو دوسرے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو پتہ کرے جن کو سچائی کی ڈسکوری ہوئی ہے تاکہ وہ فالو کر سکا ان کو. تو ہر شخص کا یہ ذمہ داری ہے, ہر شخص کا فریضہ ہے. کوئی اس میں کوئی اور شک ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ کسی کو بتائیں سے تو یقین آئے گا نہیں اس کے اندر. جب خود وہ دریافت کرے گا تبھی وہ اس کو اختیار کر پائے گا. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے, خلیل الرحمان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایک صاحب نے کہا کہ آج کل کا ایشو ہے کہ عبد الرشید اور عبد الرحیم جیسے ناموں کو رشید اور رحی کے نام سے بلایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ کوئی سوال ہے؟ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو کہ کہیں جا کے تعلیم حاصل کریں. میرے خیال سے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے سوالات کرتے ہیں. کوئی سوال تو ہے نہیں. میں نے مجھے کہیں جا کے داخلہ لو, کسی مدرسے میں, کسی کالج میں پڑھو. یعنی انٹلیکچولی ڈاف پرسن, یعنی یہ دے آر انٹلیکچولی ڈاف پرسنس. اب کیا ان کو جواب دے بھائی؟ کوئی جواب میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کیسا کوئی جواب ہے. جا کے داخلہ لیں, پڑھیں. کیسا یہ کوئی سوال ہے؟ اس سوال کے کوئی اس پہ لاجک ہونی چاہیے. اس میں کوئی لاجک ہے نہیں اس سوال میں. جی یہ تو ایسی ہے جیسے پہلے زمانے میں نام ہوتا تھا عمر بن الخطاب. کوئی کہے کہ صرف عمر نہیں کہہ سکتے تم, عمر بن الخطاب کہو, یہ ابن الخطاب بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی سوال ہی نہیں بھائی, کوئی لاجک نہیں اس سوال میں. Okay, we will end this session now. Thank you.